قال لو ان لی بکم قوتا، اظہار پریشانی، اظہار پریشانی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا لو ان لی بکم قوتا، کاش کہ میرے لیے ہوتی تمہارے مقابلے میں کوئی قوت، کاش کہ میرے لیے ہوتی تمہارے مقابلے میں کوئی قوت، او آوی الی رکن شدید، یا میں پناہ لے لیتا کسی مضبوط سہارے کی طرف، یا میں پناہ لیتا، آوی کا معنی پناہ لینا، یا میں پناہ لیتا کسی مضبوط سہارے کی طرف۔ دیکھیں جب لوط علیہ السلام کے پاس یہ فرشتے انسانی صورت میں آئے تو ان کی قوم کے جتنے لوگ تھے وہ دوڑتے ہوئے غلط ارادے کے ساتھ آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو چونکہ معلوم نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں، اس لیے وہ وقتی طور پر پریشان ہو گئے اور انہوں نے کہا مجھے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ تو اس موقع پر انہوں نے یہ جملہ کہا کاش کہ میرے پاس ہوتی قوت، یعنی میں خود اتنا طاقتور ہوتا کہ میں تم سب کا مقابلہ کر لیتا۔ جملے کا مطلب سمجھ رہے؟ میرے پاس قوت ہوتی یعنی کاش میں خود اتنا اکیلا طاقتور ہوتا تو میں تم سب کا اکیلا مقابلہ کر دیتا، لیکن اب تو پوری قوم ایک طرف اور میں اکیلا ایک طرف، یا میں ٹھکانہ پکڑتا کسی مضبوط سہارے کا۔ یہ اشارہ ہے یعنی کاش کہ میرا قبیلہ اور خاندان کوئی مضبوط خاندان ہوتا، مضبوط خاندان ہوتا، مضبوط قبیلے والے لوگ ہوتے میرے، تو میں ان کو مدد کے لیے پکار لیتا۔ وہاں پر ان کی مدد کے لیے کوئی قبیلہ اور خاندان کے لوگ موجود نہیں تھے۔ لوط علیہ السلام سدوم کی اس بستی میں تھے اور ان کے خاندان اور قبیلے کے لوگ یہاں پر موجود نہیں تھے، اس لیے کہ حضرت لوط علیہ السلام عراق کے باشندے تھے، عراق کے، اور اس وقت موجود تھے سدوم مقام پر، تو وہاں ان کے قبیلے اور خاندان کا کوئی فرد موجود نہیں تھا۔ اس لیے انہوں نے کہا کاش میرے قبیلے کا کوئی فرد ہوتا، کوئی سہارا ہوتا تو میں ان کو مدد کے لیے پکار لیتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس انسان کا قبیلہ ہو، خاندان ہو، بھائی ہو، تو عموماً یہ مشکل موقع پر اس کے کام آتے ہیں۔ اس لیے انسان مشکل مواقع پر اپنے خاندان کے لوگوں کو اور اپنے عزیز و اقارب کو پکارتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام کے بعد پھر جو بھی نبی بھیجا تھا اسے ایک قبیلے اور خاندان میں کہ جو طاقتور خاندان تھا، تاکہ مشکل موقع پر وہ خاندان اس کی مدد کرے۔ لوط علیہ السلام نے جب یہ تمنا کا اظہار کیا تو اس کے بعد اللہ نے جتنے انبیاء علیہ السلام بھیجے تو ان کو خاندانوں اور قبیلوں میں بھیجا کہ وہ خاندان اور قبیلے کے لوگ مشکل موقع پر ان کی مدد کرتے رہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ لوط علیہ السلام پہ رحم کرے کہ انہوں نے یعنی یہ فرمایا کہ کاش کہ میں مضبوط سہارا لیتا، یعنی گویا انبیاء علیہ السلام کا مقام بلند ہے۔ اس میں اشارہ تھا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، یعنی ان کی جو ذہن تھا وہ قبیلے کی طرف چلا گیا۔ گویا مقصد یہ تھا کہ اس ٹائم انہیں کہنا چاہیے تھا کاش میں اللہ کی مدد میں آ جاؤں، اللہ میری مدد کریں۔ اگرچہ انبیاء علیہ السلام ہمیشہ استغراق کی کیفیت میں ہوتے ہیں، اللہ سے تعلق ہوتا ہے، لیکن وقتی طور پر زبان پر یہ جملہ آ گیا کاش کہ میرا کوئی خاندان اور قبیلہ ہوتا، تو اس وجہ سے وقتی طور پر یہ پریشان ہوئے۔ اگر یہ آغاز ہی سے اللہ کی مدد کو پکار لیتے تو وقتی طور پر بھی پریشانی نہ ہوتی۔ پریشانی تو دور ہو گئی، آگے فرشتوں نے جب بتا دیا کہ ہم فرشتے ہیں تو پریشانی دور ہو گئی، لیکن تھوڑی دیر کے لیے جو پریشان ہوئے کہ مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو، تو یہ وقتی پریشانی بھی زائل ہو جاتی اگر ابتدا ہی سے نسبت اللہ کی طرف کر دیتے اور متوجہ ہو جاتے۔ اس لیے مومن کو ابتدا ہی سے جیسے پریشانی آئے تو فوراً رجوع اللہ کرنا چاہیے، اس کے بعد اسباب کی طرف آنا چاہیے۔ قال یا لوط انا رسول ربک، تسلی لوط، فرشتوں نے کہا اے لوط یقیناً ہم تیرے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔
تیرے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، لن یصلوا الیک، ہرگز نہیں وہ پہنچ سکیں گے تجھ تک، ہرگز وہ تجھ تک پہنچ نہیں سکیں گے۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، پس تو لے چل اپنے گھر والوں کو، پس تو لے چل اپنے گھر والوں کو، بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے ایک حصے میں، رات کے ایک حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر چل۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ، اور نہیں پیچھے مڑ کر دیکھے گا تم میں سے کوئی ایک سوائے تمہاری بیوی کے، نہیں پیچھے مڑ کر دیکھے گا تم میں سے کوئی ایک سوائے تمہاری بیوی کے۔ إِنَّهُ مُصِيبُهَا، یقیناً پہنچنے والا ہے اس کو، ہا ضمیر امرأتک، ان کی بیوی کو، یقیناً پہنچنے والا ہے ان کی بیوی کو، ماں وہ عذاب، اصابہم جو ان کی قوم والوں کو پہنچنے والا، جو لوط علیہ السلام کی جو قوم کے لوگ جو ایمان نہیں لائے ان کو جو عذاب پہنچنے والا تھا وہی عذاب ان کی بیوی کو بھی پہنچنے والا ہے۔ ان موعدہم الصبح، یقیناً وعدے کا وقت صبح کا وقت ہے، وعدے کا وقت صبح کا وقت ہے، وعدے کا وقت یعنی عذاب کا وقت، کہ عذاب جو آئے گا بالکل صبح کے قریب قریب آئے گا۔ الیس الصبح بقریب، کیا نہیں ہے صبح کا وقت قریب، کیا نہیں ہے صبح کا وقت قریب۔ دیکھیں جب لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے تو فرشتوں نے تسلی دی کہ آپ ہرگز پریشان نہ ہوں، اور یہ لوگ ہمارے پاس ہرگز نہیں پہنچ سکتے، یعنی یہ ہمارا کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ فرمایا تم رات کے وقت اپنے گھر والوں کو لے کر چلو، یعنی جو تم پر ایمان لے کر آئے ایمان والوں کو لے کر چلو، جتنے مسلمان ہیں ان کو رات کے ایک حصے میں لے کر چلو۔ یہاں پر عصر کا مطلب بھی ہوتا ہے رات کے وقت چلنا، لیل کا معنی بھی کیا ہے، رات، تو یہ لیل میں عصر کے معنی کی تاکید کی گئی ہے، معنی کی تاکید ہے، ورنہ تو فعصری کا معنی بھی رات کو لے کر چلنا ہے اور لیل کا معنی بھی رات کو لے کر چلنا ہے، تو یہ اس معنی کی تاکید کے لیے لفظ لیل دوبارہ آیا، یعنی جو معنی پہلے ضمناً معلوم ہو رہا تھا لفظ لیل سے اس کی صراحت کر دی۔ اور تم میں کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھے گا سوائے تمہاری بیوی کے، تو چونکہ اوپر آیا نا اپنے اہل کو لے کر چلو، تو جب اہل ایمان والے ساتھ چلے تو بیوی بھی ساتھ چلی، تو فرمایا یہ بھی تمہارے ساتھ چلے گی، جائے گی، لیکن جب ان پر عذاب آئے گا یہ پیچھے مڑ کر دیکھے گی تو عذاب میں یہ بھی مبتلا ہو جائے گی۔ تم نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، اس لیے سب ایمان والے آگے چلتے گئے۔ جیسے ہی ان پر عذاب شروع ہوا ایک خوفناک آواز آئی، اس نے پیچھے مڑ کر جو دیکھا تو اوپر سے ایک پتھر، جیسے آگے بات آئے گی نشان زدہ، وہ آیا اور اس پر لگا، تو اسی موقع پر ان کی بیوی مر گئی۔ تو انہو مصیبہا، یقیناً وہ پہنچنے والا ہے ان کی بیوی کو وہ عذاب جو پہنچنے والا ہے ان کے قوم کو، وہی عذاب ان کو بھی پہنچا۔ اور یہ عذاب کس وقت آئے گا؟ کہا یہ وعدے کا وقت ہے، صبح کا وقت، صبح کے وقت یعنی صبح کے قریب قریب، صبح صادق کے قریب قریب ان پر یہ عذاب آئے گا۔ تو اب یہاں لوط علیہ السلام نے فرما دیا کہ ابھی عذاب آ جائے، تو بڑے تنگ ہو گئے تھے ان سے، تو ان کی حرکتوں سے، تو کہا کہ ابھی عذاب دو ان کو، یعنی صبح تک بھی انتظار نہ کرو۔ فرشتوں نے کہا الیس الصبح بقریب، حضرت صبح بھی کوئی دور تو نہیں ہے بلکہ قریب ہی ہے، یعنی اتنا انتظار کر دیا تو ابھی بالکل تھوڑا سا وقت باقی ہے، آپ لے کر چلیں اپنے قوم والوں کو، ایمان والوں کو، تو صبح کا وقت بھی کوئی دور نہیں۔ فلما جاء امرنا، بس جب آیا ہمارا حکم، نیچے عذاب، جب ہمارے عذاب کا حکم آیا، جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے کر دیا اوپر والے حصے کو نیچے، اوپر والے حصے کو نیچے کر دیا، وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل، اور ہم نے برسا دیے ان پر پتھر، من سجیل منضود، سجیل پکی مٹی کے، پختہ مٹی کے، پختہ اور پکی مٹی کے، اور منضود تہبتے، تہبتے، ہم نے برسا دیے ان پر پختہ اور پکی مٹی کے پتھر، تہبتے،
تہ بتہ لگاتار، سمجھ رہے، لگاتار۔ دیکھیں اللہ نے عذاب کیا دیا، نمبر ایک ہم نے اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا اور نیچے کے حصے کو اوپر کر دیا۔ اللہ نے فرشتے کو حکم دیا، جبرائیل علیہ السلام نے ان کو قوم کو اٹھایا اور پوری بستی کو اوپر تک لے کر گئے، یہاں تک کہ فرشتوں نے بستی کے اندر سے مرغ کی آواز، کتوں کی آواز بھی اوپر آسمانوں پہ سنی، وہاں سے اوپر سے نیچے پٹخ دیا، تو نیچے کا حصہ اوپر آ گیا، اوپر کا حصہ نیچے آ گیا۔ تو جیسا ان کا فعل تھا ویسا اللہ نے ان کو عذاب دیا، جیسا ان کا فعل تھا ویسا اللہ نے ان کو عذاب دیا۔ ان کا فعل بھی یہ تھا کہ یہ مرد کو اب معاذ اللہ اس کو الٹا کر کے غلط حرکت کرتے، تو جیسا ان کا فعل غلط تھا اللہ نے سزا بھی ان کو اسی طرح کی ہولناک سزا دی۔ تو میں نے بات عرض کی تھی، کسی قوم کو اللہ نے اتنا سخت عذاب نہیں دیا جتنا اللہ نے قوم لوط کو عذاب دیا، ان کے اس گناہ کی وجہ سے، ہم جنس پرستی کی وجہ سے۔ پھر نمبر دو، امطرنا علیہا، ہم نے برسا دیے ان پر پتھر، سجیل، پکی مٹی کے، پختہ مٹی کے، منضود، تہ بتہ لگاتار، یعنی اوپر سے ہم نے پتھر برسائے۔ اللہ تو بارش برساتا ہے رحمت کی، لیکن ان پر اللہ نے پتھر برسا دیے۔ پختہ مٹی کے یہ اشارہ ہے کہ وہ جو مٹی تھی وہ نرم نہیں تھی۔ دیکھیں ایک ہوتی ہے نرم مٹی، آپ کوئی ڈھیلا اٹھاؤ مارو اس تک پہنچتا ہے، لگا اور وہ مٹی مٹی ہو جاتا ہے، ہاتھ میں لو تو اس کو تھوڑا سا مل لو تو ایک دم مٹی مٹی ہو جاتا ہے، تو یہ نرم مٹی ہے۔ تو کہا یہ نرم مٹی نہیں تھی بلکہ سخت مٹی تھی، اور یہ سخت مٹی جو ہوتی ہے نا جیسے چکنی مٹی ہے، اور اس کو دھوپ میں خشک کر لیتے ہیں تو یہ بڑی سخت لگتی ہے۔ جب یہ خشک ہو جائے، خشک ہونے کے بعد اس کا رنگ بدل جاتا ہے، سیاہی مائل ہو جاتا ہے، پھر یہ کسی کو مارو یہ پتھر سے زیادہ تیز لگتی ہے۔ تو ہم نے وہ پختہ مٹی تھی اور منضود، وہ بھی تہ بتہ لگاتار، یعنی ایک پتھر نہیں لگا، پتھروں کی بارش ہو گئی، جیسے پانی کے قطرے لگاتار آتے ہیں نا، تو پتھر بھی لگاتار آ رہے تھے۔ مصومۃ عند ربک، وہ نشان زدہ تھے تیرے رب کی جانب سے، نشان زدہ۔ نشان زدہ اس کا مطلب ہے ہر پتھر پہ نام لکھا ہوا تھا، یعنی وہ متعین تھا اس کو لگے گا، ہر پتھر پہ گویا نام تھا کہ یہ فلاں آدمی کو لگنا ہے، یہ فلاں کو لگنا ہے۔ یا نمبر دو، وہ خاص قسم کے پتھر تھے، عام پتھروں کی طرح نہیں تھے، یعنی جن پتھروں اللہ نے آسمان سے جو پتھر برسائے وہ دنیا والے عام پتھروں کی طرح نہیں تھے، ان کی کیفیت اور ان کی رنگت، ان کی سختی، ان کا بوجھ، نوکیلا پن، یہ عام پتھروں کی طرح نہیں تھا بلکہ خاص قسم کے تھے، تو یہ اللہ نے عذاب کے لیے رکھے تھے، تو نشان زدہ تھے۔ وما ہی من الظالمین ببعید، اور نہیں ہے یہ بستی مکہ کے ظالموں سے کچھ دور، نہیں ہے یہ بستی مکہ کے ظالموں سے کچھ دور۔ تو من الظالمین، مکہ کے ظالم لوگ، یعنی مکہ کے ظالم لوگوں سے یہ بستی کوئی دور آباد نہیں، یعنی اللہ رب العزت یہ فرما رہے کہ ان کو دیکھو تم عبرت نہیں حاصل کرتے ہو۔ مکہ کے لوگ تجارت کے لیے جب جاتے تھے نا، اسی راستے سے گزر کے جاتے تھے، جس راستے میں لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا، ان کی آمد و رفت کا وہی راستہ تھا۔ تو فرمایا گیا کہ یہ مکہ کے ظالم لوگوں کے لیے بستی دور نہیں ہے، یعنی وہاں سے گزرتے ہوئے عبرت نہیں حاصل کرتے ہو، عبرت حاصل کرو۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، چھٹا واقعہ پہلے دعوے سے متعلق، چھٹا واقعہ پہلے دعوے سے متعلق۔ وَإِلَى سے پہلے ارسلنا إِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے مدین کی طرف بھیجا ان کے بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو۔ بھائی سے مراد میں نے عرض کیا تھا یہاں پر یعنی نوعی اعتبار سے اور قبیلے اور خاندان کے اعتبار سے کہ وہ اسی خاندان میں سے تھے، اور یہ رشتہ یاد دلانا تھا کہ تمہارے اپنے خاندان کا آدمی، اپنے قبیلے کا آدمی تھا شعیب علیہ السلام پیغمبر، لیکن پھر بھی تم نے ان کی نبوت کا انکار کیا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اللہ کے علاوہ۔ ہر پیغمبر نے پہلی دعوت توحید کی دی ہے، تو انہوں نے بھی سب سے پہلی دعوت دی
توحید کی۔ اور نمبر 2 وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور تم نہ کمی کرو ناپنے میں اور تولنے میں، ناپنے اور تولنے میں تم کمی نہ کرو۔ انی اراکم بخیر، یقیناً میں دیکھتا ہوں تمہیں خوشحال، وانی اخاف علیکم، اور یقیناً میں ڈرتا ہوں تم پر ایسے دن کے عذاب سے جو گھیرنے والا ہے، محیط گھیرنے والے عذاب کے دن سے میں تم پر ڈرتا ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں 2 باتیں تھیں۔ نمبر 1 توحید کے قائل نہیں تھے، مشرک تھے، آبا و اجداد جن کی عبادت کرتے تھے یہ بھی انہی کی عبادت کرتے تھے، اس لیے پہلی دعوت ان کو توحید کی دی۔ اور دوسری ان کی قوم کے اندر یہ بات تھی کہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، کسی کو کوئی چیز تول کر دیتے تب بھی کمی کرتے، ناپ کر دیتے تب بھی کمی کرتے۔ ناپنے سے مراد جیسے آج کے دور میں ایک آدمی دودھ لیتا ہے تو وہ ایک پیمانے میں ناپ کر دیتے ہیں، اس دور میں اسی طرح پیمانے ہوتے تھے، اس میں گندم ناپ کر اور اسی طرح جو ناپ کر دیا کرتے تھے۔ تو آج بھی اس طرح کے پیمانے ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے چیز دی جاتی ہے۔ تو 2 ہی چیزیں ہیں، یا ناپنا یا تولنا۔ تو آج بھی لوگ اس میں کمی بیشی کرتے ہیں۔ اب پتھر دیکھیں 1 کلو کا ہوگا تو اب وہ نیچے سے اس کو اندر سے خالی کیا ہوا ہے، اوپر سے ٹیپ چڑھایا ہوا ہے یا اوپر سے تارکول لگا کے بند کیا، تو آپ اس کو لے کر آؤ سامان کلو، گھر پہنچو تو دیکھو دوسرا ترازو میں تولو تو وہ کلو نہیں نکلتا۔ یا یہ کہ وہ نیچے ترازو کے نیچے وہ مقناطیس لگایا ہوتا ہے تو وہ تھوڑا وزن اس کا وہ خود ہی جھکتا ہے، تو وہ نیچے سے نظر نہیں آ رہا اور وہ جھک رہا ہے۔ یا وہ پتھر ایسے ہلکے استعمال کیے جاتے ہیں، لکھا 1000 گرام ہوتا ہے لیکن ہوتا 900 یا 950 گرام ہوتا ہے۔ یا ترازو میں ڈنڈی مار لیتے ہیں، اس طرف اس کو رکھتے ہی جھکا کریں تو وہ جلدی وہاں پر جھک جاتا ہے۔ تو یہ ناپ تول کا گناہ وہاں سے چلا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ تم ناپنے میں اور تولنے میں کمی نہ کرو۔ یہاں جو لفظ مکیال اور میزان ہے یہ اسم آلہ ہے، اسم آلہ یعنی ناپنے اور تولنے کا جو آلہ ہے اس میں تم کمی نہ کرو۔ یقیناً میں تمہیں خوشحال دیکھتا ہوں، یعنی اللہ نے تمہیں مالی بڑی وسعت دی ہے، تم دھوکہ نہ دو، کسی کو خیانت نہ کرو۔ چلو ایک تو ہوتا ہے آدمی غریب ہوتا ہے، تنگ دست ہوتا ہے، اللہ نے تم لوگوں کو بڑی دولت دی، فراوانی دی، پیسہ دیا، اس کے باوجود تم لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو، یعنی خوشحال ہو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور یقیناً میں ڈرتا ہوں تم پر ایسے دن کے عذاب سے جو گھیرنے والا ہے، یعنی قیامت کا دن، کہ وہ قیامت کا دن آئے گا اور وہ عذاب تمہیں چاروں طرف سے گھیر لے گا۔ دیکھیں دنیا میں تکلیف آتی ہے انسان کے ایک طرف، مثلا سر میں درد ہے ایک جانب ہے، پاؤں میں کوئی تکلیف آ رہی ہے، ہاتھ میں آ رہی ہے ایک جانب ہے، لیکن جہنم کی آگ انسان کو گھیر دے گی چاروں طرف سے۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ، اے میری قوم تم ناپ پورا ناپ کر دو، وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور تم پورا تول کر دو انصاف کے ساتھ، بالقسط انصاف کے ساتھ۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور تم مت کم کر کے دو لوگوں کو ان کی چیزیں، لوگوں کو ان کی چیزیں تم مت کم دو۔ تبخسوا الناس، مت کم دو لوگوں کو ان کی چیزیں، یعنی جب تم رقم ان سے پوری لے رہے ہو تو جب پوری رقم لی تو ان کا پورا حق ہے، اور تم ان کو دیتے کم ہو تو گویا پیسے پورے لیتے ہو اور چیز کم دیتے ہو۔ وَلَا تَعْصَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور تم نہ پھرو زمین میں فساد کرتے ہوئے، زمین میں فساد کرتے ہوئے مت پھرو۔ یہ لوگ مسافروں سے زبردستی ٹیکس لیتے تھے اور اسی طرح ڈاکہ ڈالتے تھے۔ تو زمین میں فساد یہ ہے کہ یہ مسافروں سے ٹیکس لیتے، کوئی نیا آدمی ان کے علاقے میں آ جاتا، اب اسے تو پتہ نہیں ہوتا تو اس سے ٹیکس لینا شروع کر دیتے، بھئی یہاں رہو گے اتنے پیسے بھرو گے، ڈاکہ ڈالنا شروع کر دیتے۔ کوئی پردیسی آتا اس کا مال لوٹ لیتے، تو خیانت بھی کرتے تھے، مشرک بھی تھے اور زمین میں فساد بھی کرتے تھے۔ بقیت اللہ خیر لکم، اللہ کی بچت، بقیت اللہ اللہ کی بچت، بریکٹ میں یعنی جائز نفع،
یعنی جائز نفع، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم لوگ ایمان والے ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی بچت یعنی جائز نفع جو اللہ تمہیں دے رہا ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تم ناجائز نفع نہ لو، یہ جو تم خیانت کر رہے ہو ناپنے اور تولنے میں یہ ناجائز ہے اور یہ حرام ہے، حرام میں برکت نہیں ہوتی۔ جو جائز نفع اللہ تمہیں دے رہے اس میں تمہارے لیے برکت ہے اگر تم ایمان والے ہو، اور میں نہیں ہوں تمہارے اوپر بے حفیظ، میں کوئی نگران نگہبان نہیں ہوں، میں تمہارے اوپر کوئی نگہبان نہیں ہوں کہ ہر وقت تمہارے سر پہ کھڑا رہوں کہ کون صحیح تول رہا ہے کون صحیح نہیں تول رہا، میں ہر وقت موجود نہیں ہوں، ہر وقت موجود اللہ کی ذات ہے، میرا کام تھا تمہیں سمجھانا اور میں نے تمہیں دین کی بات پہنچا دی۔ قالوا یا شعیب الصلاۃ کا عناد قوم نے کہا اے شعیب کیا تیری نمازیں تجھے حکم دیتی ہیں ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہ ہم چھوڑ دیں جس کی ہمارے آبا و اجداد عبادت کرتے تھے، ہم چھوڑ دیں ما یعبد آباؤنا جس کی ہمارے آبا و اجداد عبادت کرتے تھے، او ان نفعل، اب یہ او کے بعد لفظ ہے نترکا، وہی معذوف ہے، پیچھے پر عطف کی وجہ سے او ان نترکا، یا یہ کہ ہم چھوڑ دیں کس بات کو کہ ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، کہ ہم کریں اپنے مالوں میں جو ہم چاہیں گے، جو ہم چاہیں گے اس طرح کریں گے، ہم تمہاری بات نہیں لیں گے۔ تو گویا یہ کہا اے شعیب کیا تیری نماز تجھے حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے آبا و اجداد کی عبادت چھوڑ دیں، اور کیا تیری نماز تجھے یہ حکم دیتی ہے ہم اپنے مالوں میں اپنی منشا اور چاہت کو چھوڑ دیں، یعنی ہم اپنی چاہت کے مطابق کریں گے۔ انک لانت الحلیم الرشید، یقیناً آپ تو بڑے بردبار ہو، سمجھدار ہو، بڑے بردبار ہو اور سمجھدار ہو۔ دیکھیں قوم نے مذاق کرتے ہوئے کہا کہ اے شعیب کیا تیری نماز تجھے یہ حکم دے رہی ہے ہم اپنے آبا و اجداد کی عبادت چھوڑ دیں۔ شعیب علیہ السلام بڑے نمازی تھے اور کثرت سے نوافل پڑھا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا یہ جو تو دن بھر نوافل پڑھتا رہتا ہے کیا تیری نماز یہ سبق تجھے دیتی ہے کہ ہم باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں؟ تو یہ انہوں نے ہنسی میں کہا، تمسخر اور استہزاءً کہا۔ اور دوسری بات کیا کہی کہ ہم چھوڑ دیں اپنے مالوں میں وہ جو ہم چاہیں۔ دیکھیں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام نے ان کو دو چیزوں کی دعوت دی تھی نا، پہلی دعوت دی تھی توحید کی اور دوسری دعوت دی تھی کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، پورا پورا دو۔ تو انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ پہلی بات کا جواب دیا کہ تیری وجہ سے ہم باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑیں گے، یعنی ہم شرک کرتے رہیں گے، اور دوسری بات کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، اس کو بھی رد کر دیا، ہمارا مال ہے جس طرح چاہیں ہم کریں، تو کون ہے؟ ہمارا مال ہے جس طرح چاہیں ہم کمی بیشی کریں گے، تو ہمیں اس سے نہ روک۔ تو دیکھیں دونوں باتوں کو رد کیا نا، سمجھ رہے؟ توحید کی بات کو رد کیا کہ ہمارے آبا و اجداد کرتے آ رہے ہیں، اور دوسری بات کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، بھائی ہمارا مال ہے جس طرح چاہیں ہم کریں گے۔ پھر یہ بھی استہزاءً کہا تو بڑا سمجھدار ہے، بردبار ہے، یعنی سمجھدار آدمی اور ایسی باتیں کر رہا ہے، باپ دادا کا دین ہم چھوڑ دیں، سمجھدار آدمی اور اپنا مال ہے اور ہمیں کہہ رہے ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ اپنے مال میں تو انسان ہر قسم کا تصرف کر سکتا ہے۔ قال یا قوم، جواب شعیب علیہ السلام نے جواب دیا اے میرے قوم، ارائیتم، ذرا بتلاؤ تو مجھے، ذرا بتلا دو مجھے، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں واضح دلیل پر ہوں اپنے رب کی جانب سے، ورزقنی منہ رزقا حسنا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے رزق دیا ہو بہترین رزق، اور اللہ نے مجھے بہترین رزق دیا ہو، وما ارید ان اخالفکم، میں نہیں ارادہ کرتا کہ میں تمہاری مخالفت کروں، میں نہیں ارادہ کرتا کہ میں تمہاری مخالفت کروں، الی ما انہاکم عنہ، اور اختیار کروں ان کاموں کو جس سے میں تمہیں روکتا ہوں۔ الی ما ترجمہ لکھیں،
اور اختیار کروں ان کاموں کو جس سے میں تمہیں روکتا ہوں، یعنی جن کاموں سے میں تمہیں روکتا ہوں ان کاموں کو میں اختیار نہیں کروں گا، جن سے میں تمہیں روکوں گا میں اس سے خود بھی رکوں گا۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، نہیں ہے میرا ارادہ مگر اصلاح کرنا جتنی میں طاقت رکھتا ہوں، اپنی طاقت کے مطابق میں اصلاح کا ارادہ کرتا ہوں، اور نہیں ہے مجھے کوئی توفیق مگر اللہ کی ذات سے۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور فضل سے میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں، اور اسی اللہ پر میں بھروسہ کرتا ہوں، وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور اسی اللہ کی طرف میں نے لوٹ کر جانا ہے۔ دیکھیں یہاں حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں جواب دیتے ہوئے کہا، سب سے پہلی بات فرمائی کہ اے میرے قوم، میں تو واضح دلیل پر ہوں اپنے رب کی جانب سے۔ واضح دلیل سے کیا مراد ہے؟ مراد اس سے نبوت ہے کہ میں نبوت پر ہوں، اللہ نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے، تو میرے پاس تو واضح دلیل ہے، تب میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں۔ تم جو مجھے کہہ رہے ہو کہ آبا و اجداد کے دین کو ہم نہیں چھوڑیں گے، تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ میرے پاس تو واضح دلیل ہے نبوت، تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ نمبر 2، اللہ نے مجھے تو بہترین رزق عطا فرمایا ہے۔ اب یہ تو بہترین رزق سے مراد یہی معجزات ہیں، اور یا مراد وہی رزق ہے کھانے پینے کا کہ دیکھو میں حلال پہ چلتا ہوں، اللہ نے مجھے بہترین رزق دیا۔ تم جو سمجھتے ہو کہ کمی بیشی نہیں کریں گے تو رزق بند ہوگا، آج کے الفاظ میں کہوں بھائی اگر حرام نہ کھائیں، خیانت نہ کریں، بچوں کو کہاں سے کھلائیں گے؟ تو جواب یہ ہے کہ دیکھو اللہ مجھے بہترین کھلا رہا ہے، علماء کو اللہ کھلا رہا ہے آج بھی، اللہ نے ان کے مال میں برکت ڈالی ہے، لوگ دال نہیں کھا سکتے، اللہ انہیں بکرے کھلا رہا ہے۔ لوگوں کے لیے 2 بچوں کو رکھنا مشکل ہے، ان کے بعد 800 بچے پڑھ رہے ہیں اور اللہ کھلا رہا ہے۔ تو دیکھیں اللہ مجھے بہترین رزق بھی دے رہا ہے، یعنی ایسا نہیں کہ خیانت سے رزق بڑھتا ہے، نہیں، امانت داری سے اللہ بہترین رزق دیتا ہے۔ تو اللہ نے مجھے نبوت بھی دی ہے اور اللہ نے مجھے بہترین رزق بھی عطا فرمایا ہے۔ اب یہاں پر یہ ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا، یہ پورا جملہ ہے شرط۔ حسنن کے بعد جزا معذوف ہے، فہل یجوز لی ان اخالفہ، حسنن کے بعد جزا معذوف ہے، فہل یجوز لی ان اخالفہ، کیا میرے لیے جائز ہے کہ میں اللہ کی مخالفت کروں؟ یعنی جس اللہ نے مجھے نبوت دی اور بہترین رزق عطا فرمایا تو میں اس کی مخالفت کروں؟ تم اپنے بتوں کی نہیں کرتے ہو اور میں سچے رب کی نافرمانی کروں۔ وما اريد، اور میں تو نہیں چاہتا، ان اخالفکم، کہ میں تمہاری مخالفت کروں، الی ما، اور اختیار کروں ان کاموں کو، انہاکم عنہ، جس سے میں تمہیں روکتا ہوں، اور اختیار کروں ان کاموں کو جس سے میں تمہیں روکتا ہوں، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ جس کام سے میں تمہیں روکوں اور میں خود وہ کام کروں، جس سے میں تمہیں روکتا ہوں پہلے میں خود بھی اس سے بچتا ہوں۔ تمہیں شرک سے منع کرتا ہوں اور میں نے زندگی بھر شرک نہیں کیا، تمہیں ناپ تول سے منع کرتا ہوں اور میں خود بھی اس سے بچتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا جب انسان داعی ہو، دین کی دعوت دے، تو پہلے خود عمل کرے پھر دعوت دے تو دعوت میں تاثیر ہوگی۔ اگر اپنی زندگی میں عمل نہیں ہے تو دعوت میں تاثیر، اب لوگوں سے کہتا ہے جی نماز کا اہتمام کرو اور خود مولوی صاحب نماز میں نظر نہیں آتا، لوگوں سے کہتا ہے جی بدنظری نہ کرو، خود محراب میں بیٹھ کر ٹچ موبائل چلا رہا، تو پھر بات میں تاثیر نہیں رہتی۔ تو اس لیے تاثیر تب ہوگی جب قول اور فعل میں مطابقت ہوگی۔ تو یہاں یہی بات فرمائی، میں نہیں ارادہ کرتا میں تمہاری مخالفت کروں ان چیزوں میں جس سے میں تمہیں روکتا ہوں، میں تو نہیں ارادہ کرتا مگر اصلاح کا جتنی میں طاقت رکھتا ہوں، جس قدر میری طاقت ہے میں تمہیں بات سمجھا رہا ہوں، اور میرا مقصد تمہاری اصلاح ہے، تم سے کوئی دولت، پیسہ یا عہدہ یہ میری غرض نہیں، اور مجھے تو نہیں توفیق دی گئی مگر اللہ نے۔
دیکھیں یہاں فوراً رجوع اللہ کی طرف. اوپر جب کہا نا میں تمہاری اصلاح کرنا چاہ رہا ہوں تو دل میں عجب آ سکتا ہے کہ میں تو بڑا مصلح آدمی ہوں، تم لوگ سارے بھٹک گئے، گمراہ ہو. تو فوراً کہا اللہ نے مجھے مصلح بنایا، اللہ نے توفیق دی، میرا کوئی کمال نہیں. اس لیے حضرات انبیاء علیہ السلام ہر بات کی نسبت اللہ کی طرف کرتے. اللہ کے نیک بندے بھی جو کچھ دیا بھائی میرے رب نے دیا، میں تو اس قابل نہیں تھا، اللہ نے دیا، اور میں تو بھروسہ کرتا ہوں اللہ پر اور اسی اللہ کی طرف میں نے لوٹنا ہے. وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ، ترہیب ڈرانا، اے میری قوم ہرگز نہ اکسائے تمہیں شقاقی میری مخالفت، ہرگز نہ اکسائے نہ ابھارے، ہرگز نہ ابھارے نہ اکسائے تمہیں میری مخالفت، ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح، کہ پہنچ جائے تمہیں وہ عذاب جو پہنچا تھا قوم نوح کو، قوم ہود کو اور قوم صالح کو. اور نہیں ہے لوط علیہ السلام کی قوم تم سے کوئی دور نہیں ہے. دیکھیں یہاں فرمایا ہرگز نہ اکسائے نہ ابھارے تمہیں میری مخالفت اس بات پر کہ پہنچ جائے تمہیں وہ عذاب جو پہنچا تھا قوم نوح، قوم ہود اور قوم صالح کو. یعنی اگر تم میری مخالفت کرو گے، میں پیغمبر ہوں، تو انہوں نے اپنے پیغمبروں کی مخالفت کی، عذاب سے دو چار ہوئے. تم میری مخالفت کرو گے تو تم بھی عذاب میں مبتلا ہوگے. یہاں پر یہ لا یجری فعل ہے اور شقاقی اس کا فاعل مؤخر ہے، اور منکم مفعول بھی اول ہے، اور ان یصیبکم مفعول ثانی ہے. لا یجری فعل ہے اور شقاقی اس کا فاعل ہے، اور منکم مفعول اول ہے، اور ان یصیبکم فعل فاعل مفعول بھی مل کر مفعول ثانی ہے. واستغفروا ربکم، اور تم بخشش طلب کرو اپنے رب کی طرف. بخشش طلب کرو مراد استغفار کرو شرک سے اپنے رب کی طرف استغفار کرو. اور اسی طرح ناپ تول میں کمی سے، دو گناہ تھے نا ان میں، شرک اور ناپ تول میں کمی. ثم توبوا الیہ، پھر تم توبہ کرو اللہ کی طرف، نیچے بالطاعتی، توبہ کرو اللہ کی طرف اطاعت کے ساتھ. یقیناً میرا رب نہایت رحم کرنے والا ہے اور بڑی محبت کرنے والا ہے. ودود، نہایت محبت کرنے والا. یعنی انسان جب اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، رب العالمین رحیم ہے، گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، اور مستقبل میں بندے سے پھر محبت بھی اللہ شروع کر دیتا ہے. یعنی اللہ یہ نہیں کہ اس نے میری نافرمانی کی ہے تو اب اللہ رب العزت اس سے محبت نہ کریں. جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، وہ کہنے لگے اے شعیب تیری بہت ساری باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، تیری بہت ساری باتیں ما نفقہ ہمیں سمجھ نہیں آتی. وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، ہم تو سمجھتے ہیں تجھے اپنے درمیان کمزور، ہم تو تجھے اپنے درمیان کمزور سمجھتے ہیں. وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اگر نہ ہوتا تیرا قبیلہ ہم تجھے سنگسار کرتے. لَرَجَمْنَاكَ، سنگسار کرتے یعنی پتھر مار مار کے تجھے مار دیتے. اور نہ تھا تو ہم پر غالب. عزیز مانا غالب. دیکھیں قوم نے بجائے ماننے کے آگے سے یہ کہا کہ اے شعیب تیری بہت ساری باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، یعنی توحید کی بات، ناپ تول میں کمی والی بات یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی. تو جب انسان گناہ زیادہ کر لیتا ہے، گناہ کر کر کے دل سیاہ ہو جاتا ہے، عقل پہ پردہ آ جاتا ہے، پھر ٹھیک بات سمجھ نہیں آتی، غلط بات سمجھ آتی ہے، اپنے مقصد کی بات سمجھ آتی ہیں، حق اور انصاف کی بات سمجھ نہیں آتی. پھر کہا کہ ہم تو تجھے بڑا کمزور سمجھتے ہیں، یعنی ہم سب ایک طرف ہیں اور تو اکیلا ایک طرف ہے، تو کمزور آدمی ہے، ہمارے ساتھ تو پورا قبیلہ اور خاندان ہے. اگر تیرا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم تجھے سنگسار کر دیتے، یعنی تیرے قبیلے کی وجہ سے ہم تجھے چھوڑ رہے ہیں، تیرے قبیلے کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے،
تیرے قبیلے کی ایک عزت ہے، اس کی وجہ سے ہم تجھے کچھ نہیں کہہ رہے، ورنہ تو ہم تجھے سنسار کر دیتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کفر کا بس جتنا چلتا ہے وہ حق کو مٹانے کے لیے اتنی کوششیں کرتا ہے۔ تو اب دیکھیں ان کی جتنی کوشش تھی انہوں نے کی، یہاں تک کفر میں آگے بڑھ گئے اور نفرت میں معاذ اللہ کہا ہمارا بس چلے تو ہم پتھر مار مار کر تجھے مار دیں۔ اب پیغمبر دیکھیں کتنی محبت سے سمجھا رہے ہیں۔ قال یا قومی، شعیب علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، اب یہ نہیں کہا او کافروں، او جہنمیوں، او ظالموں، ہم تو ڈائریکٹ کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، اس سے نیچے کی بات نہیں کرتے۔ کسی سے مخالفت ہو گئی کافر، جو نہ مانے وہ بھی کافر۔ قال یا قومی، اے میری قوم، ارہطی اعز علیکم، کیا میرا قبیلہ زیادہ عزت والا ہے تم پر اللہ سے؟ اللہ کے مقابلے میں کیا میرا قبیلہ زیادہ تمہارے لیے معزز ہے؟ یا دوسرا ترجمہ، کیا اللہ کے مقابلے میں میرا قبیلہ تم پر زیادہ غالب ہے؟ یعنی تم اللہ کی عزت اور لاج نہیں رکھ رہے ہو، ایمان نہیں لا رہے، اور میرے قبیلے کی لاج رکھ رہے ہو؟ یا یہ ہے دوسرا معنی کہ کیا اللہ رب العزت کی جو قدرت اور غلبہ ہے تو کیا وہ میرے قوم کے غلبے سے کم ہے کہ قوم کا غلبہ تو تم مانتے ہو اور اللہ کا غلبہ تم نہیں مانتے؟ تو کہا اے میری قوم، ارہطی، میرا قبیلہ، اعز علیکم، کیا تمہارے نزدیک زیادہ معزز ہے اللہ سے؟ اللہ سے زیادہ معزز ہے یا اللہ سے زیادہ غالب ہے؟ وَاتَّخَذْتُمُوهُ، اور اسے تم نے بالکل پسے پش ڈال دیا۔ وہ ضمیر اللہ کی طرف ہے۔ وَاتَّخَذْتُمُوهُ، اور تم لوگوں نے اس اللہ کو وراءکم ظہریہ، اپنے پسے پش ڈال دیا۔ ورا بھی کہتے ہیں پیچھے، اور ظہریہ بھی کہتے ہیں پیٹھ کو۔ پیٹھ بھی کہاں ہے؟ پیچھے ہے نا، یا آگے؟ پیچھے، تو پیٹھ بھی پیچھے ہے، ورا کا معنی بھی پیچھے۔ تو معنی کہ تم نے اسے یعنی اللہ کی ذات کو تم نے بنا دیا اپنے پیٹھ پیچھے۔ اللہ کی ذات اور اللہ کے حکم کو تم نے پیٹھ پیچھے بنا دیا، یعنی اشارہ اعراض کرنے سے۔ لیکن دنیا میں کسی کام سے اعراض کرنا ہو نا تو انسان اس کی طرف پشت کر لیتا ہے، بات نہیں سننی ہوتی پیٹھ موڑ لیتا ہے، کوئی کام نہیں کرنا ہوتا پش کر لیتا ہے۔ یا دنیا میں بھی کوئی کہتے ہیں یار تم نے تو میری بات کو پیچھے ڈال دیا۔ پیچھے ڈال دیے کیا مطلب؟ توجہ نہیں کی، تو تم نے اللہ کے حکم کو پسے پش ڈال دیا۔ تو یہ کنایا کس سے ہے؟ توجہ نہ کرنے سے، عمل نہ کرنے سے، اہمیت نہ دینے سے۔ تو تم نے اللہ کے حکم کو اپنے پیٹھ پیچھے ڈال دیا۔ ان ربی بما تعملون محیط، اور یقیناً میرا رب تم جو بھی عمل کرنے والے ہو اللہ اس کا احاطہ کرنے والا۔ یعنی انسان جو بھی عمل کرتا ہے اللہ اس کا احاطہ کرے گا اور احاطہ کر کے سزا دے گا، یعنی اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا، اور اے میری قوم تم عمل کرو اپنی جگہ، انی عامل، یقیناً میں بھی عمل کرنے والا ہوں۔ سوف تعلمون، پس عن قریب تم جان لوگے۔ من یأتیہ عذاب، کہ کس پر آئے گا عذاب، کہ کس پر آئے گا وہ عذاب، یخزیہ، کہ جو عذاب اس کو رسوا کر دے، ومن ہوا کاذب، اور کون ہے جھوٹا، وارتقبوا انی معکم رقیب، یقیناً تم انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں، منتظر ہوں۔ رقیب، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا جب بہت سمجھایا قوم کو بات سمجھ نہیں آئی تو آخر کہا ٹھیک ہے تم بھی اپنی جگہ عمل کرتے رہو اور میں بھی عمل کرتا رہوں گا، یعنی تم اپنے شرکیہ افعال اور ناپ تول میں کمی کرتے رہو، میں تمہیں توحید کی دعوت اور عدل کی دعوت دیتا رہوں گا، اپنے اعمال کرتا رہوں گا، ان قریب تم جان لوگے۔ یعنی جب اللہ کا عذاب آئے گا تو پتہ چل جائے گا کون حق پہ کون باطل، اور وہ عذاب ایسا ہوگا جو تمہیں رسوا کر دے گا، یعنی عذاب کے بعد تمہاری عزت باقی نہیں رہے گی، اور پتہ چل جائے گا ومن ہوا کاذب، کون جھوٹا ہے۔ ابھی تو یہ معاذ اللہ شعیب علیہ السلام کو جھوٹا کہتے تھے، تو اس وقت پتہ چل جائے گا جھوٹا کون ہے۔ تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔
تم بھی انتظار کرو عذاب کا، اور میں بھی انتظار کرتا ہوں تمہارے اوپر عذاب اور انجام کا، میں بھی تمہارے انجام کو دیکھوں گا۔ پھر وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، پس جب آیا ہمارا حکم، عذاب کا، نجینا شعیبا والذین آمنوا، ہم نے نجات دی حضرت شعیب کو اور وہ جو ایمان لے کر آئے شعیب علیہ السلام پر، برحمت منا، محض ہم نے اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، میں نے پہلے بھی عرض کیا انسان کی نجات جو ہے وہ اللہ کے فضل پر ہے، تو فضل علت ہے، اعمال سبب ہیں۔ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور پکڑ لیا ان ظالموں کو ایک چیخ نے پکڑ لیا۔ ظلموا وہی کفروا، کہ یہ وہ ظالم تھے جو کفر کرتے تھے، تو انہوں نے کفر کیا، اور نمبر 2 ناپ تول میں کمی کرتے تھے، تو یہ ظلم تھا۔ تو شرک بھی ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، اور ناپ تول میں کمی بھی ظلم ہے۔ ان کو ایک چیخ نے پکڑا، پس وہ لوگ ہو گئے اپنے گھروں میں جاسمین، گھٹنوں کے بل یا اوندے منہ کے بل سب گر پڑے، عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ نہ وہ رہے تھے اس میں، گویا کہ وہ نہ رہے تھے اپنے ان گھروں میں، اس طرح عذاب آیا گویا کہ وہ اپنے گھروں میں کبھی تھے ہی نہیں۔ الا بعدا لمدین، خبردار بربادی ہے، دوری ہے مدین کے لیے، کما بعدت سمود، جس طرح کہ دوری ہوئی قوم سمود کے لیے۔ دیکھیں یہاں فرمایا جب اللہ کا عذاب آیا تو ایسا لگتا تھا گویا کہ وہ لوگ پہلے کبھی اپنے گھروں میں بسے ہی نہیں تھے، یعنی صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ اور آگے دوسری بات کہی کہ قوم مدین کے لیے بڑی بربادی اور تباہی تھی، یعنی جب اللہ کا عذاب آیا تو بڑی ان کے لیے ہلاکت ہو گئی، جس طرح قوم سمود دور ہو گئی، ان کے لیے بڑی دور